خاندان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے چشم و چراغ فقیہ مدینہ طیبہ جلیل القدر تابعی سیدنا قاسم بن محمد رضی اللہ عنہما، خاندان خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے چشم و چراغ معروف محدث و فقیہ سیدنا قاسم بن محمد رضی اللہ عنہما، جن کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر بن عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ قریشی تمیمی مدنی رضی اللہ عنہم۔ علامہ ذہبی نے تاریخ الاسلام میں آپ کی کنیت کے بارے میں دو قول نقل کیے ہیں۔ معروف قول پر آپ کی کنیت ابو محمد اور دوسرے قول پر ابو عبد الرحمن ہے۔ سیرہ اعلام النبلاء میں علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ آپ کی ولادت امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کے دور خلافت مدینہ منورہ میں ہوئی، جبکہ کچھ دیگر کتب تذکار میں ہے کہ آپ خلیفہ ثالث سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سودہ تھا۔ والد گرامی سیدنا محمد بن سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہما، جن کی کنیت ابو القاسم ہے، جن کا شمار قریش کے بڑے پارسا لوگوں میں ہوتا ہے۔ ان کی والدہ گرامی سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہما تھیں، جن سے سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے وصال باکمال کے بعد عقد کیا۔ چنانچہ سیدنا محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما نے آپ یعنی حضرت مولائے کائنات ہی کے زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کی اور آپ ہی کے طور طریقوں کو اپنایا۔ مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام بھی انہیں بہت چاہتے تھے۔ سیدنا محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما سفر حجۃ الوداع میں پیدا ہوئے اور 38 ہجری میں 28 برس کی عمر میں شہادت پائی۔ سیدنا قاسم اپنے والد گرامی کی شہادت کے بعد اپنی پھوپھی جان امیر المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آغوش رحمت میں آ گئے، جہاں آپ نے مکمل پرورش و تربیت پائی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی صحبت و برکت نے آپ کو علم و عمل، تقوی و طہارت اور فقاہت و ادراک کے اعلیٰ مقام تک پہنچایا۔ آپ عظیم المرتبت تابعی اور مدینہ منورہ کے فقہائے سبع میں شمار ہوئے۔ آپ مدینہ منورہ کے کثیر الروایت بزرگ ہیں۔ زہد و تقوی اور فضل و کمال میں اپنی مثال آپ ہیں۔ خاندان اہل بیت اطہار علیہم السلام کی آپ کی قرابت کا ایک تفصیلی واقعہ مستند کتب میں موجود ہے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایران کے جنگی قیدی مدینہ منورہ لائے گئے۔ ان میں یزدگرد جو ایران کے آخری بادشاہ تھے، اس کی 3 صاحبزادیاں بھی تھیں۔ قیدیوں کو فروخت کے لیے پیش کیا گیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یزدگرد کی تینوں صاحبزادیوں کو بھی بیچنے کا حکم دیا۔ سیدنا مولائے کائنات علی المرتضیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ شہزادیوں سے عام عورتوں والا سلوک نہ کیا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے۔ مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان کی قیمت لگوائی جائے اور جو قیمت بھی ہو دے کر وہ شخص ان کا نگران بن جائے جو انہیں پسند کر لے۔ چنانچہ ان کی قیمت لگی اور انہیں سیدنا مولائے کائنات علی المرتضیٰ علیہ السلام نے خرید لیا۔ پھر انہوں نے ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دے دی، دوسری اپنے بیٹے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو دی اور تیسری کو اپنے پاس پرورش پانے والے جناب محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کی ملکیت میں کر دیا۔
سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی باندی سے حضرت سالم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ہاں سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، اور جناب محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کے گھر جناب قاسم رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ تینوں خالہ زاد بھائی ہوئے۔ ان عظمتوں کے ساتھ ساتھ آپ امام المسلمین سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کے نانا جان بھی ہیں۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ آپ ہی کی نسبت فرمایا کرتے تھے، ولدنی ابی بکر مرتین۔ تفصیل اس کی اس طرح ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہما کی ایک بیٹی تھی جس کا نام اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دوسرے بیٹے سیدنا محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہم۔ یہ دونوں اسماء بنت عبد الرحمن اور قاسم بن محمد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے اور پوتی کہلائے۔ پھر ان دونوں اسماء بنت عبد الرحمن اور قاسم بن محمد کا آپس میں نکاح ہوا۔ پھر اسماء بنت عبد الرحمن کے بطن سے قاسم بن محمد بن ابی بکر کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ام فروہ رضی اللہ عنہما ہے۔ ان ام فروہ کا نکاح سیدنا امام حسین علیہ السلام کے پوتے سیدنا امام محمد باقر بن امام زین العابدین علیہ السلام سے ہوا۔ پھر انہی ام فروہ کے بطن سے سیدنا امام محمد باقر کے ایک صاحبزادے پیدا ہوئے جن کا نام سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ یعنی سیدنا امام جعفر صادق کے نانا قاسم بن محمد بن ابی بکر اور نانی حضرت اسماء بنت عبد الرحمن دونوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے اور پوتی ہیں۔ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام اسماء بنت عبد الرحمن کی طرف سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پڑنواسے، اور قاسم بن محمد بن ابی بکر کی طرف سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کے پڑپوتے کہلائے۔ سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کے نانا اور نانی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے اور پوتی ہیں۔ سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کا سلسلہ نسبت مادری اور پدری دونوں طرف سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ یوں اس طرح خاندان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خاندان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت نصیب ہوئی۔ سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ ایک طویل عرصہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی صحبت نے آپ میں علم حدیث اور دینی مسائل میں تفقہ کا رجحان پیدا کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں علم کے سمندر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھا کرتا۔ ان کے علاوہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی مجلس میں بکثرت حاضر ہوتا، اور سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی صحبت نے سونے پہ سہاگا کا کام کیا۔ علوم باطن کا اکتساب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے حاصل کیا۔ یوں آپ نے اپنے جد امجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی باطنی نعمت ان کے وسیلے سے حاصل کی۔ اپنے وقت کے اکابر اور رجال جرح و تعدیل نے آپ کو اچھے انداز میں خراج تحسین پیش کیا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ان جیسا سوائے قاسم کے اور کسی کو نہیں پایا۔ ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں آپ کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا: قاسم بن محمد بن ابی بکر فقی، پرہیزگار، شفیق، متواضع، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پوتے، عمدہ حسب والے،
احکام شرع کے ادراک میں کامل مہارت رکھنے والے اور اچھے اخلاق کی طرف سبقت کرنے والے تھے۔ معروف محدث ابن عنیہ نے فرمایا، قاسم بن محمد اپنے زمانے میں سب سے افضل لوگوں میں سے تھے۔ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ اگر امر خلافت میرے اختیار میں ہوتا تو میں قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہم کے سپرد کر دیتا۔ یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے زمانے میں مدینہ منورہ کو کسی کو نہیں پایا کہ ہم اسے قاسم بن محمد پر فضیلت دیتے۔ امام بخاری نے کہا کہ آپ اپنے زمانے کے افضل لوگوں میں سے تھے۔ کتب احادیث میں سیدنا قاسم بن محمد رضی اللہ عنہما سے کثیر روایات مروی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن مدینی سے نقل کیا کہ قاسم بن محمد کی 200 حدیثیں ہیں۔ معاملات اور عبادات کے مسائل میں آپ کی کمال فقاہت ادراک کا انداز امام مالک علیہ رحمہ کے اس فرمان سے کیا جا سکتا ہے۔ ذہبی لکھتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے استاد محترم امام ابن سیرین جب بیمار ہوئے اور حج پر نہ جا سکے تو حج پر جانے والوں سے کہتے کہ وہ قاسم بن محمد رضی اللہ عنہما کی سیرت، لباس وغیرہ کا جائزہ لے کر آ جائیں۔ لوگ واپس آ کر ان کو قاسم بن محمد کے حالات و معمولات کے بارے میں بتلاتے تو ابن سیرین قاسم کی اقتدا کیا کرتے۔ آپ میں علمی شان اور شخصی روب و دبدبہ کے ساتھ ساتھ تواضع اور علمی معاملات میں احتیاط بھی درجاتم پایا جاتا تھا۔ یونس کہتے ہیں کہ ہم سے ابن اسحاق نے بیان کیا کہ ایک اعرابی قاسم بن محمد کے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ زیادہ علم والے ہیں یا سالم؟ قاسم بن محمد نے جواب میں فرمایا، سبحان اللہ، ہم میں سے ہر ایک تمہیں اپنے علم کے مطابق جواب دے گا، یعنی تم جو بات معلوم کرنا چاہتے ہو اس کے بارے میں سوال کرو۔ اس نے پوچھا کہ تمہارے میں عالم کون ہے؟ آپ نے جواب میں کہا سبحان اللہ۔ اس نے پھر سوال دہرایا تو آپ نے جواب میں فرمایا، جو پوچھنا ہو سالم سے پوچھو۔ یہ کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آپ نے اس بات کو ناپسند کیا کہ یہ کہیں کہ میں زیادہ جاننے والا ہوں، کیونکہ یہ اپنی ہی تعریف ہے، اور یہ بھی ناپسند کیا کہ سالم کو عالم کہیں، کیونکہ یہ غلط بیانی تھی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ قاسم سالم سے زیادہ علم والے تھے۔ ہر مقام پر آپ کی علمی جلالت نمایاں نظر آتی ہے۔ اس تعلق سے آپ کے اقوال و افعال اس دور کے فقہاء و مجتہدین کے لیے بھی رہنما تھے، اور آج کے علماء کو بھی بالخصوص ان سے سبق حاصل کر لینا چاہیے۔ کتب اسلامیہ کے آپ کے بے بہا قیمتی اقوال موجود ہیں، چند ایک پیش خدمت ہیں۔ اللہ کے حق کو پہچاننے کے لیے جاہل بن کر زندگی گزارنا بہتر ہے اس سے کہ وہ ایسی بات کہے کہ جس کا اسے علم نہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہے۔ ایک مرتبہ مینا میں دیکھا گیا کہ مختلف شہروں سے آئے ہوئے حجاج کرام آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے کھڑے ہیں اور آپ سے طرح طرح کے سوالات کر رہے ہیں۔ آپ جو بات اچھی طرح جانتے بتا دیتے، اور جس کے بارے میں مکمل علم نہیں ہے کہتے لا ادری لا عالم، میں نہیں جانتا، میں علم نہیں رکھتا۔ لوگوں کو اس سے تعجب ہوا تو آپ نے ان سے فرمایا، جو کچھ تم پوچھ رہے ہو ساری باتیں ہم نہیں جانتے، اگر جانتے تو نہیں تو چھپاتے، کیونکہ کسی بات کو جانتے ہوئے ہمارے لیے چھپانا ناجائز نہیں۔ ہشام بن عمار نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرمایا کہ ایک بار قاسم کے پاس امرائے مدینہ طیبہ میں سے ایک شخص آیا اور کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا انسان کی عزت نفس سے ہے کہ وہ کوئی بات نہ کہے مگر جس کو اس کا علم محیط ہو، یعنی جسے وہ خوب جانتا ہو۔ آپ کے تواضع کا عالم یہ تھا کہ اگر کسی فعل سے علو مرتبت ظاہر ہونے کا خوف ہوتا تو اس سے بچنے کی کوشش کرتے، کم بولتے، کم فتویٰ دیتے۔ کبھی کوئی بڑا مسئلہ پوچھا جاتا تو کہتے، کیا ضروری تھا کہ یہ بات مجھ سے ہی پوچھو؟
ایک مرتبہ ایک اعرابی نے آپ سے پوچھا کہ آپ بہت سادہ زندگی بسر کرتے تھے، دنیا سے بھی بے رغبتی اور مال دنیا سے بھی بے نیازی، معمولی کپڑوں میں رہتے، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ بھی تھا اور بعد والوں کے لیے نمونہ بھی۔ سلمان بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ قاسم بن محمد رضی اللہ عنہما نے موت کے وقت وصیت فرمائی، مجھے میرے ان کپڑوں میں کفن دینا جن میں نماز پڑھا کرتا ہوں، یعنی قمیص، ازار اور چادر۔ آپ کے بیٹے نے عرض کیا، ابا جان، آپ دو کپڑوں کو بھی پسند نہیں کرتے، یعنی نیا کپڑا لیا جائے۔ جواب میں فرمایا، بیٹے، ہمارے جد امجد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی اسی طرح 3 کپڑوں کا کفن تھا۔ میت سے زیادہ زندہ آدمی نئے کپڑوں کا محتاج ہے۔ اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی بھر جس طرح آپ اپنی زندگی کو پرمعنی اور خلیفۃ المسلمین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشابہ تھی، دم آخر بھی اس کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ حج یا عمرے کے دوران مکہ معظمہ و مدینہ منورہ کے درمیان آپ کی رحلت ہوئی اور 3 میل کے مسافت پر مقام مسلل پر آپ کی آرام گاہ بنی۔ آپ کا وفات کا جو سال ہے اس کے بارے میں 24 جمادی الاول 101 یا 106 ہجری کے